بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں ڈاکٹر قاری منیر عظیمی اپنے یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی فار آل پر آپ سب سبسکرائبر کو ویلکم کہتا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ چونکہ میرا یہ چینل ہومیوپیتھی فار آل سب کے لیے ہے، اس لیے آج کی ویڈیو کا ٹاپک بڑا اہم ہے۔ یہ خواتین کے خاص مرض لیکوریا کے متعلق ہے۔ چونکہ عورت ذات ہر روپ میں قابل عزت، قابل فخر اور قابل محبت ہے۔ اس ویڈیو میں اس مرض کی مکمل تفصیل بتاؤں گا، علامات بتاؤں گا، علاج بتاؤں گا۔ میری اس ویڈیو کا مقصد تنیمی آگاہی ہے، تاکہ ہماری وہ بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس اس مرض کو جا کے بتلانے سے گھبراتی ہیں، وہ اس مرض کو سمجھیں، اپنا علاج خود کر سکیں۔ آخر میں اپنا ہومیوپیتھی نسخہ بھی بیان کروں گا آج، تاکہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں گھر بیٹھ کے اپنا علاج خود کر سکیں۔ ایک بات بتلاتا جاؤں کہ تمام ہومیوپیتھی میڈیسن کسی بھی قریبی سٹور سے منگوائی جا سکتی ہیں۔ ہومیوپیتھی میڈیسن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے ان ادویات کو بلا جھجک بے دریغ استعمال کر سکتی ہیں۔ صرف آپ نے علامات کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ آپ دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی فار آل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی بہن کا بھلا ہو جائے اور ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ اچھی بات پھیلانا ایک صدقہ جاریہ ہے، اس نیک کام میں ہماری مدد کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو اور نسخوں کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، ہومیوپیتھی فار آل۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں مجھے کچھ تفصیلات بتانی ہیں، لیکوریا کے متعلق پوری ڈیٹیل دینی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ رحم کی بلغمی جلیوں سے بعض اوقات ایک خاص قسم کی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے۔ جب اس میں زیادتی آ جائے، اس کی خاص رنگت سفیدی یا زردی مائل ہو جائے، اس کی بدبو شدید ہو جائے، تو پھر رحم سے نکلنے والی اس رطوبت کو سیلان الرحم، سفید پانی کا آنا یا لیکوریا کہتے ہیں۔ یہ مرض بلوغت پہ، حمل کے دوران، حیض آنے سے قبل یا بعد میں ہو سکتا ہے۔ میری نظر میں یہ بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ خواتین کے پوشیدہ امراض کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک چھوٹی سی علامت ہے۔ عام حالات میں یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتی۔ عمر کے لحاظ سے اس کی مختلف اقسام ہیں۔ بچپن کا لیکوریا، یہ عموماً تیز خراش دار پیشاب لگنے سے، پوشیدہ امراض کی خارش کی وجہ سے، صوتی کیڑوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ املی اور زیادہ کھٹی چٹپٹی چیزوں کو بے تحاشا کھاتے رہنے والی بچیوں میں یہ مرض دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا عمر کا طبقہ آتا ہے نوخیز اور کنواری لڑکیوں کا لیکوریا۔ 17 سال سے 20 سال کی عمر کی طالبات میں دیر تک مجبورت کھڑی رہنے والی استانیوں، مال فروخت کرنے والی لڑکیوں یعنی سیلز گرل میں عموماً تھکن، رنج، غم، فکر، پریشانی، ٹینشن، خوف، ہراس اور صحت کی خرابی سے عموماً
ان کے جو پوشیدہ امراض ماہواری کے متعلق ہوتے ہیں ان کے متعلق پریشان رہنے سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ نوعمر لڑکیوں کو بے احتیاطیوں، سردی لگ جانے کے بعد، حیض کی خرابیوں، پاؤں بھیگ جانے، خصوصاً حیض کے دوران وغیرہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے، یا وہ خواتین جن کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں ان میں شہوت کی زیادتی کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ تیسری عمر کا دور ہے نوجوان شادی شدہ اور بچوں والی خواتین کا لیکوریا۔ یہ عموماً خراش دار ہوتا ہے، رحم کے اندرونی کسی خرابی کا سبب ہو سکتا ہے، پرانے سوزاک کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کثرت جمع یا کم عمر میں شادی کرنے کے نتیجے میں بھی لیکوریا ہو جاتا ہے۔ کمی خون، مزمن قبض کانسٹیپیشن اور جسمانی کمزوری بھی اس مرض کا سبب اس دور میں ہو سکتا ہے۔ چوتھا عمر کا جو سٹیپ آتا ہے وہ نئی نویلی دلہنوں کا لیکوریا ہے۔ یہ عموماً نئی شادی شدہ لڑکیوں میں بچیوں میں ہوتا ہے، جس کی خاص وجہ رحم کا ورم ہوتا ہے۔ نازک و مزاج دلہنوں کو خوف و ہراس، کمزوری اور سہاگ رات کی جو ٹینشن ہوتی ہے پہلی دفعہ کی، اس کی وجہ سے یہ مرض ہو سکتا ہے۔ اور آخری سٹیپ بوڑھی خواتین کا لیکوریا ہے۔ یہ لیکوریا عام طور پر مینوپاز یعنی سن یاس کے دور میں شروع ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ کرونک ہو سکتا ہے اور اس کا علاج بھی سب سے مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں مرض شدت اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ اب میں آتا ہوں لیکوریا کی علامات کی طرف۔ لیکوریا میں درد نہیں ہوتا، اس لیے اسے زیادہ خطرناک نہیں سمجھا جاتا اور اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، مگر اس کے اثرات اس قدر تباہ کن ہوتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کی مسرتیں وفاشاریاں غلط ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں ازدواجی زندگی میں نفرت آ جاتی ہے، عورت کے بدن سے ایک عجیب ناگوار سی بدبو آتی ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے دور دھکیل دیتی ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیکوریا بانجھ پن کا بھی ایک سبب ہوتا ہے۔ پہلے درجے کی علامات کوئی خاص نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس میں معمولی سی سفیدی مائل پانی کی طرح رطوبت نکلتی ہے، جس سے پوشیدہ امراض شرمگاہ نم رہتی ہے اور مریضہ کو کوئی خاص دقت نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ دوسرے درجے میں رطوبت تھوڑی گاڑھی ہو جاتی ہے، زردی مائل اور باری پن آ جاتا ہے، کبھی پتلی اور کبھی گاڑھی رطوبت بہتی رہتی ہے، چہرہ فک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے جسم، اور مریضہ اکثر و بیشتر سست تھکی تھکی رہنے لگتی ہے۔ تیسرے درجے میں لیکوریا شدید ہو جاتا ہے، بکثرت رطوبت بہتی رہتی ہے جو کبھی بہہ کر گھٹنوں اور ایڑیوں تک آ جاتی ہے، ہپس میں اور پوشیدہ اعضاء میں نیچے کی طرف بوجھ محسوس ہوتا ہے، شدید درد محسوس ہوتا ہے، سر میں اکثر درد رہتا ہے، کمر اور پنڈلیوں میں بھی درد رہتا ہے، نظام ہضم اسٹومک میں شدید درد رہتا ہے، نظام ہضم مکمل خراب ہو جاتا ہے اور قبض اکثر رہنے لگتی ہے، پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے، مینسس کا نظام بھی بے قاعدہ ہو جاتا ہے، مایوسی اور کمزوری زیادہ غالب رہتی ہے، اعصابی نظام خراب ہو کر مریض کو مسلسل چڑچڑا اور بد مزاج کر دیتا ہے۔ اپنے نالج کے مطابق میں نے اس کی علامات آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہے۔ میں ایک بار پھر بتاتا چلوں، یہ میری ویڈیو ہومیوپیتھی ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے، ہومیوپیتھی لورز کے لیے بھی ہے، ہومیوپیتھی کو
پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور اسپیشلی ان مریضاؤں کے لیے ہے، ان بچیوں کے لیے ہے، ان بیٹیوں کے لیے ہیں جو اس مرض سے پریشان ہیں اور اس کا علاج چاہتی ہیں۔ اب میں اس کے مستقل ہومیوپیتھی علاج کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ہومیوپیتھی کی مخصوص چند ادویات کا ذکر کروں گا، اور آخر میں اپنا نسخہ آپ لوگوں کی خدمت گزار کروں گا۔ سب سے پہلی میڈیسن ایبروماگا اگسٹا ہے۔ اگر مریضہ شوگر کی مریض ہے اور ساتھ میں لکویریا کی شکایت ہو جائے اور اس کا اخراج گاڑھا سفید ہو، حیض بھی درد کے ساتھ آتا ہو، تو یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ اس کو 1x کی پوٹینسی میں استعمال کریں، دن میں 4 بار استعمال کریں۔ سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے، اس لیے پریشان نہیں ہو۔ دوسری میڈیسن ایسڈ فلور ہے، تیز اور بکثرت بہنے والے لکویریا کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ تیسری میڈیسن ایسڈ فاس کیو ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو یہ عارضہ ہوتا ہے۔ اس کے اخراج سے خارج ہونے والی مرض کی وجہ سے مریضہ بہت زیادہ نڈال ہو جاتی ہے، اور جہاں جہاں لکویریا کا مادہ لگتا ہے، رطوبت لگتی ہے، چھلن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں ایسڈ فاس کیو بہترین دوا ہے۔ ایسکیولس ہپ 3x لیکوریا کے کرونک کیسوں میں کامیاب دوا ہے۔ اخراج گاڑھا چپکنے والا زرد رنگ کا ہوا کرتا ہے، اور کمر میں درد رہتا ہے جو کوہلوں تک جاتا ہے۔ یہ 3x میں بہترین میڈیسن ہے، اس کو ضرور استعمال کروائیں۔ ایگاریکس بکثرت جو لیکوریا ہوتا ہے گہرے رنگ کا، یا جس کو آپ خونی رنگ کہتے ہیں، اس کے لیے ایگاریکس 30 اہم ہے۔ اگر لیکوریا اتنا شدید ہو کہ کپڑوں پہ داغ لگ جائے، اس کے لیے ایگنس کاسٹس 30 بہترین دوا ہے۔ لیکوریا اس قدر زیادہ ہو کہ پیروں تک بہے، جو کہ 3rd سٹیج میں بوڑھی خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، تو ایلومینا 30 یا 200 ایک اچھی دوا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ ایک اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر کچے انڈے کی سفیدی کے مانند اخراج ہو اور کمر میں شدید درد رہتا ہو، ایسے جیسے مریضہ شکایت کرے کمر ٹوٹ گئی ہے، تو بورکس 30 لیکوریا کی ایک قابل فخر دعا ہے۔ کلکیریا کارڈ لیکوریا میں بہترین اور مفید ہے اس وقت جب یہ چھوٹی بچیوں میں مرض کا آغاز ہوتا ہے۔ کچے انڈے کی سفیدی کی مانند لیکوریا خارج ہو، حیض ہر 2 ہفتے کے بعد جاری ہو جائے اور کمر میں ہلکا ہلکا درد رہے، کلکیریا فاس بہترین دوا ہے۔ اس کو 30% میں بچیوں کو استعمال کروائیں۔ نیلاہٹ یعنی نیلے رنگ کی طرف مائل لکیریا آئے اور زیادہ کثرت میں آئے، تو ایمبرا گریشیا ایک 30 میں بہترین دوا ہے۔ چھوٹی معصوم بچیوں میں بدبودار لکیریا کا آنا کاربولک ایسڈ کی اہم نشانی ہے، اہم علامت ہے۔ اس کو 30 پوٹینسی میں استعمال کریں، لیکن اس میڈیسن کو زیادہ نہیں استعمال کروانا۔ سفید رنگ کا لیکوریا جس کا داغ زرد پڑتا ہو، اس میں چیلیڈونیم 3x میں بہترین اثر دکھاتی ہے۔ اگر مینسس سے قبل لیکوریا آئے اور لیکوریا خونی بھی ہو اور شدید بدبودار بھی ہو، تو چائنا 3x یا 30 پوٹینسی میں اہم ہے۔ مریضہ لیکوریا کے مرض کے ساتھ قبض کا شکار ہے، لیکوریا کا اخراج سفیدی مائل ہے، خارش اور چھلن کا باعث بھی بن رہا ہے، تو ان تمام علامات کو گریپ وائٹس 30 اور 200 محیط کرتی ہے۔
بہت اچھا رزلٹ دکھائے گی۔ کرونک لکوریا شدید قسم کا جو لکوریا ہوتا ہے اس کی بہترین دوا آیوڈیم 200 ہے۔ اس میں لکوریا کا اخراج اتنا شدید ہوتا ہے کہ بعض اوقات کپڑوں میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اگر بچیوں میں لیکوریا کا اخراج رات کے وقت ہو تو مرگ سال بڑی اچھی دعا ہے۔ مرگ سال کو 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔ اگر لیکوریا کے ساتھ قبض ہو، خشکی ہو، سر درد رہتا ہو تو نیٹرامیور اچھی دوا ہے، لیکن شادی شدہ بچیوں میں، پریگننٹ لڑکیوں میں اس کا استعمال نہیں کریں۔ یہ میں پھر بچیوں کو بتا رہا ہوں کہ شادی شدہ لڑکیاں یا پریگننٹ لڑکیاں نیٹرامیور لیکوریا کے مرض کے لیے مت استعمال کریں، یہ ایبورشن کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ دوا واحد ہے جو آپ نے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر، ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی۔ اس کے بعد لیکوریا اور اس کے ساتھ رہنے والے ہلکے ہلکے کمر درد کو دور کرنے کے لیے اوواٹیسٹا 30 پوٹینسی میں بہترین اثر دکھاتی ہے۔ اگر لیکوریا کا اخراج بکثرت ہے، چھیلن پیدا کرنے والا ہے، حیض کی جگہ لوکیریا آ جاتا ہے، یہ ایک خاص علامت ہے کہ اگر مینسس کی جگہ لوکیریا زیادہ آتا ہے یا مینسس کم آتے ہیں لیکوریا زیادہ آتا ہے تو اس صورت میں فاسفورس 200 ڈیلی کی ایک خوراک دیں۔ اس کو بھی سارے دن میں صرف ایک خوراک دینی ہے، زیادہ استعمال بچیاں نہ کریں۔ پلساٹیلا 30 بچیوں کو یہ تکلیف اگر چھوٹی بچیوں میں ہو یا کماری بچیوں میں ہو تو اس وقت پلساٹیلا مفید ہے 30 پوٹینسی میں۔ اس میں لیکوریا کا اخراج کریم کی مانند ہوتا ہے۔ اگر لیکوریا زردی مائل ہو یا سبزی مائل ہو اور اس کے ساتھ شدید خارش ہو تو یہ سیپیا کی علامت ہے۔ سیپیا 30 میں مفید ہے۔ اب میں آپ کو یہ ایک چیز یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ ہومیوپیتھی میں نا سب سے پہلے میازم دیکھا جاتا ہے۔ کوئی ایک میڈیسن میازمیٹنگ اگر دے دی جائے تو یہ ادویات بہت اچھا اثر کرتی ہے، تو اس کے طور پہ میازمیٹک میڈیسن لیکوریا میں سفلینم ہے۔ اس کو 1 ایم میں دے دیں بہت اچھا ہے، 200 میں دے دیں نارمل درجے کی دوائی ہے، لیکن 1 ایم میں لے لیں، 1 ایم پوٹینسی میں لے لیں تو یہ بہترین ہے۔ اس کو سٹارٹ میں خوراک دے دیں، پھر 20 دن علاج کے دوران 20 دن بعد پھر یہ خوراک دے دیں، پھر 1 مہینے کے بعد پھر ایک خوراک دے دیں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیلپ فل میڈیسن کے طور پر یہ اچھا رزلٹ دکھائے گی۔ اگر لیکوریا حیض سے قبل اور بعد میں لیکوریا ہو جائے، حیض سے قبل یا ماہواری کے بعد لیکوریا ہو جائے جس کا اخراج خونی ہو اور گہرے رنگ کا ہو تو تھلاپسی برسا کیو یہ ایک بہترین میڈیسن ہے۔ اب میں آتا ہوں لیکوریا سے متعلق اپنے فارمولے کی طرف۔ میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ اس فارمولے کا آج تک میں نے 99% رزلٹ دیکھا ہے۔ اپنے پاس آنے والے مریضوں کو میں یہ نسخہ استعمال کرواتا ہوں، یا یہ کہہ لیں کہ یہ میری کامیاب پریکٹس کا ایک راز ہے۔ میں آج تک اس فارمولے کی موجودگی میں لیکوریا کے مرض سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں تو وہ مرض جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں کر رہی ہوتی ہیں، علامتیں نہیں دے رہی ہوتی ہیں۔ اب ہومیوپیتھی ڈاکٹر کی مجبوری ہے کہ علامت چاہیے، تو میں فوری طور پہ بغیر علامت کے بچیوں کو یہ دے دیتا ہوں تاکہ وہ نہ گھبرائیں، علاج کریں، اور الحمدللہ میں نے اس کے 100% رزلٹ دیکھے ہیں۔ یہ بتاتا جاؤں کہ میرے اس مرکب، یہ 4 میڈیسن کا مرکب ہے اور اس میڈیسن میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور پہ جا کر یہ میڈیسن لے لیں، اور یہ چاروں میڈیسن کے 5 قطرے آدھ کپ پانی میں ڈال کر استعمال کرنے ہیں۔ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، دن میں 4 دفعہ استعمال کریں، انشاءاللہ 2 ماہ کے اندر فرق پڑے گا۔
سب سے پہلے مریض کو میڈورینم 1 m یا سفلینم 1 m کی ایک خوراک لینی ہے۔ ایک خوراک کا مطلب ہے، یہ بچیوں کے لیے خاص بتاتا جاؤں، وہ بچیاں جو گھر بیٹھ کے علاج کرنا چاہتی ہیں، جو ویڈیو کو دیکھ کے اپنا علاج کرنا چاہتی ہیں، وہ کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور پہ جائیں اور اس کو کہیں کہ جی قابل بھروسہ 1 نمبر دوائی دینی ہے، لوکل نہیں لینی، امپورٹڈ دوائی لیں، بہتر ہے۔ سفلینم یا میڈورینم دونوں میں سے کوئی سی ایک میڈیسن 1 m کی ایک خوراک اس کو کیا بنا دیں، پاؤڈر یا ٹیبلٹ میں وہ بنا دے گا، وہ اسی وقت بچے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو فارمولا ہے اس میں پہلی دوائی اوواٹیسٹا 3x ہے، اوواٹیسٹا 3x ہے۔ دوسری میڈیسن بورکس 3x ہے۔ تیسری میڈیسن کلکیریا کارب 3x ہے، اور چوتھی میڈیسن سیپیا 30 ہے۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں، اوواٹیسٹا 3x، بورکس 3x، کلکیریا کارب 3x اور سیپیا 30 پوٹینسی میں۔ یہ 4 میڈیسن آپ مارکیٹ سے لے لیں، بہتر ہے کہ امپورٹڈ میڈیسن لیں، اور 4 بوتلیں ہوں گی، چاروں بوتلوں کا 5 قطرے آدھ کپ پانی میں دن میں 4 دفعہ استعمال کرنے ہیں۔ ایک بار یاد رکھیے گا، ہومیوپیتھی جتنی بھی میڈیسن ہوتی ہیں ان کو خوشبو سے، پرفیوم سے، تیز روشنی سے، سورج کی روشنی سے بچا کے رکھیں، کچن کے جو کھانے پکانے کی اسمیل ہوتی ہے اس سے بھی بچا کے رکھیں، ورنہ یہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 4 میڈیسن آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھی اسٹور سے امپورٹڈ میڈیسن لے لیں، اور انشاءاللہ اس کے چاروں میڈیسن کو ملا کے پینے سے 2 ماہ کے اندر اندر اس مرض کا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ تمام دوستوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ اپنے فیس بک پہ اور ڈفرینٹ چینل پہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ ہماری بچیوں کا، ہماری بیٹیوں کا، بہنوں کا بھلا ہو سکے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ السلام علیکم۔